وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ امام کی پیروی کا صحیح طریقہ کیا ہے اور امام سے پہل کرنے کی سزا کیا ہے؟ تو دیکھیے، امیر کی اطاعت تو مدت ہوئی مسلمانوں سے چھین چکی۔ اب نہ ان کا کوئی امیر المومنین ہے جس کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سمجھے، نہ انہیں اسے حاصل کرنے کی کوئی فکر ہے الا ماشاء اللہ۔ اب لے دے کے نماز کے امام کی صورت میں انہیں 5 وقت اطاعت کا سبق یاد دلایا جاتا ہے اور ان سے دنیا کے تمام کام چھڑوا کر اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر امام کی اقتداء میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اب تمہاری ہر حرکت امام کی حرکت کے بعد ہونی چاہیے، اس سے پہلے کوئی حرکت تمہارے لیے جائز نہیں۔ مگر اکثر مسلمان نافرمانی کے ایسے خوگر ہو چکے ہیں کہ نہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی فکر ہے، نہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ورزی۔ وہ ہر رکن میں امام سے پہلے حرکت کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت سزا سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے؟ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کے حدیث ہے۔ نماز کی حالت میں امام سے پہل کرنا عقل کے تقاضوں کے بھی سراسر خلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ایک نکتہ نقل فرمایا کہ اگر غور کریں تو امام سے آگے بڑھنے کی کوئی وجہ بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ نماز سے جلدی فراغت حاصل ہو جائے۔ اس جلد بازی کا علاج یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ وہ امام کے فارغ ہونے سے پہلے تو نماز سے نکل ہی نہیں سکتا، پھر یہ جلد بازی کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی پیروی کی تاکید کی۔ امام کی پیروی اور اس سے پہل نہ کرنے کی چند احادیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنا چہرہ ہماری طرف پھیر کر فرمایا، لوگو میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے نہ رکوع میں پہل کرو، نہ سجدے میں، نہ قیام میں، اور نہ منہ پھیرنے میں، کیونکہ میں تمہیں اپنے سامنے سے اور پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام سے جلدی نہ کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے، مگر بخاری نے ولا الضالین کے لفظ ذکر نہیں کیے۔ ابو داود میں یہ حدیث مفصل مذکور ہے کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فرمایا جب وہ تکبیر کہے تو تو تکبیر کہو اور تکبیر نہ کہو یہاں تک کہ وہ تکبیر کہے، اور جب رکوع کرے تو رکوع کرو اور رکوع نہ کرو حتیٰ کہ وہ رکوع کرے، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب وہ سجدہ نہ کرے تو تم سجدہ نہ کرو۔ امام کی پیروی کا مطلب نہ امام سے پہلے نہ امام کے برابر حرکت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب امام تکبیر کہہ چکے تو مقتدی اس کے بعد تکبیر کہے، جب امام سجدے میں چلا جائے تو تم سجدے میں جاؤ، جب امام سر اٹھا چکے تو تم سر اٹھاؤ، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ چکے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ مقتدی کو ہر فعل میں اس وقت کرنا چاہیے ہر فعل کو جب امام وہ کام کر چکے، نہ امام سے پہلے جانا چاہیے نہ امام کے ساتھ۔
بلکہ امام کے بعد وہ رکن ادا کرے، متابعت کرے یعنی پیچھے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ارکان ادا کرنے میں امام سے سبقت کر رہا تھا۔ فرمایا نہ تم نے تنہا نماز پڑھی نہ ہی امام کی اقتدا کی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو امام سے سبقت کرتے دیکھا تو فرمایا نہ تم نے اکیلے نماز ادا کی نہ امام کی اقتدا کی، اسے مارا اور کہا نماز لوٹاؤ۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نماز کو ناجائز سمجھتے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اذا کبر فکبر کا یہ مطلب ہے کہ امام کی تکبیر ختم ہو جائے پھر مقتدی تکبیر کہے۔ لوگ جہالت کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں اور نماز کے معاملے کو ہلکا سمجھتے ہیں، امام کے ساتھ ہی تکبیر کہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ غلطی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بڑے بسط تفصیل سے لکھا کہ امام سے پہلے یا امام کے ساتھ تمام ارکان ادا کرنا غلط ہے۔ امام جب رکوع و سجود میں چلا جائے اور اس کی تکبیر کی آواز ختم ہو جائے تو مقتدی کو اس وقت رکوع و سجود وغیرہ امور شروع کرنے چاہیے۔ ہمارے ملک میں یہ غلطی عام ہے، تمام طبقات میں یہ غلطی کرتے ہیں۔ اگر سبقت نہ کریں تو امام کے ساتھ ضرور ادا کرتے ہیں، حالانکہ صاف حدیث کے خلاف ہے، خطرہ ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی۔ امام کی اطاعت کا شرعاً یہی مطلب ہے کہ تمام ارکان وغیرہ امام پہلے ادا کرے، مقتدی اس وقت شروع کرے جب امام رکن میں مشغول ہو جائے۔ حدیث کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ امام سے سبقت درست ہے نہ امام کی میت، یعنی امام سے پہلے بھی نہیں کرے اور امام کے ساتھ بھی نہ کرے، بلکہ جب امام رکن میں مشغول ہو جائے اس کے بعد مقتدی امام کے ساتھ شریک ہو۔ تعجب ہے کہ تمام مکاتب فکر اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ آپ 100 مسجدوں میں نماز ادا کریں، کسی بھی مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریق پر آپ کو نماز نہیں ملے گی الا ماشاء اللہ۔ صحابہ کرام کا فہم اور عمل کیسا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد اسماعیل سلفی نے ان احادیث کا جو مطلب بیان کیا، تمام صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا یہی مطلب سمجھا اور اسی کے مطابق عمل کیا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت نہیں جھکاتا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ لیتے، یعنی سجدے میں جاتے وقت رکوع کے بعد میں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے میں جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھتے اس وقت تک آپ جھکتے نہیں تھے صحابہ کرام۔ تو یہ طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی بھی آپ کے زمین پر پیشانی رکھنے سے پہلے اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا تھا؟ کہ اب بھی کوئی ایسی مسجد ملتی ہے جس میں تمام لوگ اتنے حوصلے والے ہوں کہ ایک شخص بھی امام کے زمین پر پیشانی رکھنے تک اپنی پیٹھ کو نہ جھکائے؟ کم از کم مجھے تو نہیں ملی۔ ہاں، اللہ کے رحمت سے امید ضرور ہے کہ اگر ہم پوری کوشش کریں اور اپنے بھائیوں کو بار بار سمجھائیں تو اس عمل پر پابندی شروع ہو جائے گی۔